السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج 18 نومبر 2024 ہے۔ اس ویڈیو میں آج کے ڈان ایڈیٹوریل کے پہلے دو ٹاپکس کا انالیسس کریں گے اور تیسرا ٹاپک ریڈ آؤٹ کریں گے جس کی ویڈیو بعد میں اپلوڈ ہوگی۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ اینڈ واٹس ایپ چینل کے لنکس دیے گئے ہیں، آپ وہ جوائن کریں تاکہ آپ نیوز پیپر کا PDF حاصل کر سکیں۔ آج کے ایڈیٹوریل کا پہلا ٹاپک ہے وین میڈیسن فیلز۔ یہ ایک سوال ہے کہ میڈیسن کب ناکام ہوتی ہے۔ اس کے جواب کے تناظر میں یہ پورا ٹاپک لکھا گیا ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ ایک عالمی ادارہ ہے جو لوگوں کی صحت کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ WHO کا ماننا ہے کہ جو میڈیسن بیماری کے علاج کے لیے بنائی گئی ہے، ایک دن اس پر مائکرو آرگنزم غالب آ جائیں گے۔ تو اب اس خیال کو ایک ٹارگٹ مان لیا گیا ہے۔ یہ ٹارگٹ انسانوں اور مائکرو آرگنزم کے مابین ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کرکٹ کی دوسری اننگز میں سکورز کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ایک ٹیم نے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے جبکہ دوسری ٹیم نے پہلی ٹیم کو ٹارگٹ اچیو کرنے سے روکنا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں پر ہے کہ مائکرو آرگنزم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے جبکہ ہم انسانوں نے مائکرو آرگنزم کو یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کرنے دینا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے؟ اس کے جواب میں ایک اویئرنیس کمپین 18 نومبر سے 24 نومبر تک چلائی جا رہی ہے جسے ورلڈ اینٹی مائکروبیل اویئرنیس ویک کا نام دیا گیا ہے۔ اس مہم میں ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں ٹارگٹ کو محفوظ رکھنے میں مدد کریں گے؟ نمبر 1، کنٹریز یا ممالک کو یہ گرم ریالٹی یاد کرائی جائے گی۔ گرم ریالٹی کا مطلب ہے خوفناک حقیقت۔ وہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں ہزاروں لوگ اس لیے بھی مر رہے ہیں کہ ان کی ڈیزیز یا بیماری اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ کا رسپانس ہی نہیں دے رہی۔ یہ بات ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے زیادہ خوفناک ہے جہاں پر اینٹی بائیوٹکس کی کھپت دنیا میں تیسرے بلند درجے کی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، نو چیکس آن دی انٹیک آف دیز ڈرگس۔ ان ڈرگس کے کھانے پر کوئی کنٹرول نہیں۔ نمبر 2، اے جنرل لیک آف اویئرنیس۔ ایک جنرل آگاہی یا شعور کی کمی۔ نمبر 3، a lax attitude on the parts of doctors, pharmacies and patients۔ ڈاکٹروں، فارمیسیز اور مریضوں کی طرف سے لاپرواہی والا رویہ۔ ان اور دیگر حالات کے تحت پیتھوجن ریزسٹنس یعنی مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں۔ ایسے مائکرو آرگنزمز جو جانداروں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں انہیں پیتھوجنز کہا جاتا ہے۔ جب ایک US جیسے ملک میں جو ہائی کوالٹی کی ہیلتھ کیئر رکھتا ہے وہاں پر بھی اینٹی بائیوٹک ڈسکرپشنز یعنی اینٹی بائیوٹک کے نسخوں میں سے 1/3 کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ پاکستان میں کتنے بدتر حالات ہوں گے جہاں پر قانون و ضوابط اور بین الاقوامی بہترین پریکٹسز کو باقاعدہ طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ صورتحال ایک میڈیکل ایمرجنسی سے کسی طرح کم نہیں۔ میڈیکل ماہرین توقع کرتے ہیں کہ اب سے 2050 تک اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس سے دنیا بھر میں 4 کروڑ لوگ مر جائیں گے۔ ترقی پذیر ممالک میں جہاں پر ہیلتھ کیئر خستہ اور بیماریاں عام ہیں، مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تعلیم کی کمی اور اعلیٰ سطح کی ناخواندگی صورتحال کو مزید بدتر بناتی ہے۔ WAAW stands for Working to Advance African Women۔ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا تھیم ہے ایجوکیٹ، ایڈوکیٹ، ایکٹ نو۔ اگر ہمارے حکام بھی اس کو ایک سنجیدگی کے ساتھ لے لیں تو یہ اصل میں ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بات کیسے ایک معجزہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایجوکیشن اور اویئرنیس ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ صحت ہو، معاشی بوجھ ہو، کچھ بھی ہو، ایجوکیشن اور اویئرنیس صرف حل ہے۔ قومی سطح پر ہمیں ایک باہمی حکمت عملی کی ضرورت ہے مائکروبیل ڈینجر کو کم کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اتھارٹیز یا صحت حکام بیماری کم کرنے والے اقدامات اٹھائیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، فریکوینٹ ویکسینیشن کمپینز۔ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن مہمیں۔ انشورنگ کلین لائنس ان نیبرہڈز اینڈ پبلک پلیسز۔ ہمسائیگی میں اور عوامی مقامات پر صفائی کی یقین دہانی۔
Keep a vigilant eye on hospitals, the hotbeds of infections. ہسپتالوں پر کڑی نظر رکھنا، خصوصاً جو بیماری کی آماجگاہ ہیں۔ ہو کی سفارشات پر عمل، وہ سفارشات کون سی ہیں؟ نمبر 1، ڈاکٹروں کی تربیت تاکہ وہ انصاف کے ساتھ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر سکیں، یعنی بلا وجہ اینٹی بائیوٹکس استعمال نہ کریں۔ افورڈیبل لیب ٹیسٹ کروائیں تاکہ ایکوریٹ ڈائیگنوسس ہو سکیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو مریض کے پیسے بچیں گے اور دوسرا بیماری کا صحیح پتہ چلنے پر ڈاکٹر ایگزیکٹ میڈیسن دے گا۔ شعور اور آگاہی سب سے بڑا حل ہے، اس کے لیے تمام حکام کو بلکہ ہر شہری کو کوشش کرنی چاہیے لوگوں میں شعور اور آگاہی لائیں۔ نمبر 4، جہاں تک ممکن ہو سکے حکومت اپنا پورا کردار ادا کرے۔ یہ آج کے ایڈیٹوریل کا پہلا ٹاپک تھا جو کہ ختم ہوا۔ اب ہم آج کے ایڈیٹوریل کا دوسرا ٹاپک دیکھتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے نواز آن انڈیا۔ یہ ایک سیاسی موضوع ہے، اس میں ہمارے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے۔ فی الحال تو ہمارے اور انڈیا کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش نواز شریف نے کی ہے، اسی لیے اس کا ٹائٹل ہے نواز آن انڈیا، مطلب نواز شریف کے انڈیا کے بارے میں خیالات۔ نواز شریف پی ایم ہاؤس میں غالباً 3 بار آ چکا ہے۔ ان ادوار میں پاکستان انڈیا تعلقات کی باریک تفصیلات کو ظاہر کرنے پر وہ راضی ہے۔ میاں صاحب نے 2 طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کی بھرپور کوششیں کی ہیں، وہ اب بھی پر امید ہے۔ لندن میں حال ہی میں ڈان نیوز پیپر سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا، ایک وقت آئے گا جب دونوں سٹیٹس ان مسائل پر بات کریں گی جو تعلقات کو بگاڑتے ہیں۔ اس نے ٹھیک بیان دیا کہ سی بی ایم سے کیا مراد ہے؟ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بٹوین انڈیا پاکستان۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن کا مقصد پاکستان انڈیا کے درمیان کشیدگی کم کرنا ہے، جیسے کرکٹ ڈپلومیسی ہے۔ یہ بہتر تعلقات کی طرف پہلا قدم ہے۔ مسٹر شریف نے کہا کہ انڈیا کو اپنے میچ پاکستان میں کھیلنے چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈینز پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر چکے ہیں۔ میاں صاحب کی وزارت عظمیٰ میں اس وقت کا انڈین وزیر اعظم اٹل بہار واجپئی فرینڈ شپ بس، دوستی بس میں سوار ہو کر پاکستان آیا تھا۔ تب اس نے مسٹر شریف کے ساتھ 1999 میں لاہور ڈکلیریشن کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا۔ اس ایگریمنٹ کا مقصد بھی پاکستان اور انڈیا کے مابین تعلقات کو بہتر بنانا تھا، تجارت شروع کرنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان ڈرامائی دنوں میں ایسا لگتا تھا کہ امن پوری گرفت میں ہے، حالات مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں، تاہم صرف چند ماہ بعد کارگل قسط نے معاملات کو خراب کر دیا۔ بعد میں اسی سال کے آخر میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ مرحوم جو کہ ایک طاقتور آدمی تھا نے اپنی طرف سے انڈیا کے ساتھ امن مذاکرات کی کوشش کی۔ یہ کوششیں چلتی رہی اور ایک بار دونوں سٹیٹس قریب آنے لگی۔ 2001 میں آگرہ میں ڈیل کرنے کے لیے بہت قریب آ چکی تھی، جو آخری وقت پر ناکام ہو گئی۔ نواز شریف نے نریندر مودی کے ساتھ تعلقات درست کرنے کی کوشش کی۔ نریندر مودی نے دسمبر 2015 میں لاہور کا سرپرائز دورہ کیا۔ سرپرائز دورے سے مراد یہ ہے کہ اچانک سے دورہ کیا، نہ اس کی کوئی اطلاع تھی، نہ کسی کے علم میں تھا۔ اچانک سے بتایا گیا کہ جی میں آ رہا ہوں، اور انہوں نے کہا ویلکم، اور وہ آ گیا۔ نریندر مودی کے اس دورے نے بہتر تعلقات کا عندیہ دیا۔ نواز شریف اور پی ایم ایل این انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی بہت حمایتی ہے۔ اگرچہ دوسرے طاقتور سٹیک ہولڈرز نے کبھی بھی یہ جذبہ نہیں دکھایا، حتیٰ کہ موجودہ پی ایم ایل این قیادت نے بھی نیو دہلی کو پازیٹیو فیلرز بھیجنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ تعلقات اسی طرح سرد ہیں، اسی طرح خراب ہیں۔ پچھلے دنوں بلکہ پچھلے ماہ ہی دونوں سٹیٹس نے بائی لیٹرل سویلٹی کا مظاہرہ کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید دوبارہ سے دونوں خواہاں ہیں کہ تعلقات بہتر ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ انڈیا نے وزیر خارجہ کو پچھلے ماہ اسلام آباد میں SCO کا اجلاس اٹینڈ کرنے بھیجا۔ یہ سب اشارے ہیں، لیکن کوئی بھی پختہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے جو دونوں ریاستوں میں ڈیڈ لاک کو ختم کر سکیں۔ انڈیا پاکستان کی طرف سے بڑھائے گئے دوستی کا ہاتھ کا جواب دینے میں ناکام رہا ہے۔
اس کی ایک اہم وجہ کشمیر ہے، کیونکہ پاکستان نے کشمیر پر ایک سخت موقف رکھا ہے۔ جب تک انڈیا کشمیر کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا، اس وقت تک پاکستان اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انڈیا کو دوبارہ مذاکرات کا دروازہ کھولنے میں دلچسپی نہیں۔ نواز شریف کی امیدیں کہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں اسی وقت پوری ہو سکتی ہیں جب نیو دہلی پاکستان کو مثبت رسپانس دے گا۔ ہاں، البتہ انڈیا اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیج کر سافٹ اوپننگ کا آغاز کر سکتا ہے۔